کاظم شاہ پتھریلے تاثرات سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ نکاح میرے والد نے کروایا ہے، میری مرضی نہیں ہے اس میں۔ آپ اس حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے تو رہیں گی، مگر میں آپ کو کبھی بیوی کا مقام نہیں دے سکتا۔ میرا دل کسی اور کا اسیر ہے اور تمام عمر اسی کا وفادار رہے گا۔ آپ کے لیے میں نے کمرہ تیار کروا دیا ہے، آپ اب سے وہیں پر رہیں گی۔ کاظم شاہ کے سرد انداز پر سامنے بڑے سے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی اس حسینہ نے بے اختیار سر اٹھا کر گھونگھٹ پلٹا تھا۔ سرخ دوپٹے کے نیچے وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ کاظم شاہ جو اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا، اس کے گھونگھٹ پلٹنے پر اس پر پڑنے والی اس کی بے اختیار نظر وہیں پر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ ساکت سا اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے معصوم و دلنشین چہرے کو دیکھ کر مقابل کو عجیب سی کشش و انسیت محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ سر جھٹک گیا۔ وہ دونوں پہلی بار ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن سامنے بے یقینی سے کاظم شاہ کی جانب دیکھتی اس لڑکی کی آنکھوں میں ٹھہری شناسائی و حیرت کاظم شاہ کو الجھا گئی تھی۔ اس لڑکی کی بے یقین نگاہوں میں کوئی شکوہ یا درد نہیں، بلکہ شوق و حیرت تھی، جیسے اسے دیکھ کر حیران ہو گئی ہو۔ کاظم شاہ سر جھٹک کر ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹک کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ہے یوں مسٹر یارم، آپ کو یہاں پر کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے یا یوں میری شکل دیکھنے کی؟ یارم کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اس نک چڑھی سی حسینہ نے اسے ٹوکا تو یارم کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہوا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر نظریں پھیری تھیں۔ وہ بس یوں ہی غائب دماغی سے اس سے دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا، مگر اس کی نک چڑھی کم عمر سی باس نے فوراً ہی ناک چڑھا کر اسے ٹوکتے ہوئے خام خواہ شرمندہ کر دیا تھا۔ امیرہ نے کچھ وقت پہلے ہی اپنے والد کی بیماری کے سبب ان کی جگہ آفس سنبھالا تھا۔ یارم نے چند ہفتوں پہلے ہی آفس جوائن کیا تھا اور آفس کے CEO مسٹر الطاف کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آفس ان کی 19 سالہ گھمنڈی بیٹی نے سنبھال لیا تھا، جو کہ نہایت ہی نخریلی اور نک چڑھی سی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ یارم کو سب کے سامنے ٹوک گئی تھی، اور یہ سب صرف یارم کے ساتھ نہیں، وہ تمام ورکرز کو ذرا ذرا سی بات پر طنزی انداز پر ٹوک دیتی تھی۔ یارم نے سر جھکا کر اپنا دھیان کام میں لگا لیا، جبکہ امیرہ جو کہ کھلے ہوئے خوبصورت بالوں کے ساتھ اپنا حسین چہرہ ماسک میں چھپائے ہوئے تھی، وہ ایک ادا سے سر جھٹک کر یارم کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ فاطمہ نے ایک تھکی ہوئی سانس لیتے اپنے درد سے چور ہوتے بدن کے ساتھ بستر پر گرتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ پورا دن مسلسل کچن کے کام کرتی اب تھک کر بستر پر لیٹی تھی۔ اپنا گھر، اپنے بابا کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ زندگی جیسے اچانک ہی اس کے لیے ظالم ہو گئی تھی، اسے تپتی دھوپ میں گھسیٹ گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر اچانک ہی جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اس کی جھوٹی سی جنت بھری زندگی اس حادثے کے بعد جہنم بن گئی تھی۔ وہ اپنے گھر، اپنے بابا سے دور، یوں بے آسرا سی کسی کے گھر میں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کے بابا نے اپنے چند دشمنوں کے خوف سے اسے وہاں سے بھاگ کر اپنے ایک دوست کے پاس پناہ لینے کا کہا تھا۔ اس کے بابا کے دوست فرید شاہ اسے یہاں اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کے مطابق وہ ان کے بیٹے کاظم شاہ کی بیوی ہے۔ ان دونوں کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں لا کر سرخ دوپٹہ اڑا کر اسے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کر کے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، اور بیٹے نے یہ کہتے ہوئے کہ اس کی زندگی اور کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اور شہناز بیگم، کاظم کی ماں، نے اسے اس کمرے سے نکال کر اس حویلی کے پرانے سے بوسیدہ سے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ فرید صاحب اسے یہاں چھوڑ کر ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری گئے تھے، مگر واپسی پر ان کا پلین کریش ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گئے۔ شہناز بیگم کے نزدیک اسی کا منحوس سایہ ان کے شوہر کو کھا گیا تھا۔ کاظم شاہ تو پہلے ہی دن اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا تھا، اور فرید صاحب کے گزرنے کے بعد وہ پوری طرح شہناز بیگم کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، جو پورا دن اسے ملازماؤں کی طرح کام لیتی تھیں اور اوپر سے ڈانٹ پھٹکار الگ کرتی تھی۔ فاطمہ کے پاس فی الحال اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس لیے وہ اس محفوظ چھت کی خاطر یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ اس کے والد نے کہا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی وہ اسے بلا لیں گے، مگر اسے یہاں آئے ایک ماہ ہو گیا تھا۔
اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی، جبکہ فرید صاحب جنہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس آ کر اسے اس کے والد سے ضرور ملائیں گے، وہ واپس ہی نہ آ سکے۔ اب وہ بے بس سی یہاں رہنے پر مجبور تھی، اپنے والد سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا، جبکہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگتی۔ شہناز بیگم کو تو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور کاظم شاہ سے ایسا کوئی واسطہ تعلق نہ تھا کہ اس سے وہ مخاطب بھی ہوتی۔ وہ تو بلکہ پہلے دن کے بعد اس کے سامنے بھی نہ آتی تھی، نہ جانے اسے کب تک یہاں پر اس طرح رہنا تھا۔ مسٹر یارم، یہ فائل بنائی ہے آپ نے؟ ایسے فائل بناتے ہیں دوبارہ سے ارینج کرنے سے؟ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ اسے ارینج کیا گیا۔ کیا پہلی بار اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا، کوئی پیج کہیں ہے اور کوئی کہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے پیجز کی۔ امیرہ کے مسلسل بھڑکنے پر یارم سر جھکا کر کھڑا بمشکل اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مسٹر یارم، وہاں زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ امیرہ نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو یارم بے اختیار خود پر قابو پاتے نگاہ اٹھا گیا تھا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں کو دیکھ کر یارم کو اپنا تمام غصہ ہوا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یارم نے شاید ہی زندگی میں کبھی اتنی حسین آنکھیں دیکھی ہوں۔ وہ بھڑکتے ہوئے اسے مزید کچھ کہہ رہی تھی، مگر یارم کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں کو دیکھے گیا تھا۔ مسٹر یارم، سنائی دے رہا ہے کچھ آپ کو، یا خدا نے خواستہ کانوں سے محروم ہو گئے ہیں؟ امیرہ نے غصے سے کپ ذرا زور سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو یارم بے اختیار ہوش میں آتا خفت زدہ سا یس میم کہنے لگا۔ میں نے جو بولا وہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ امیرہ نے چبا چبا کر اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس میم، یارم نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ ٹھیک تو جاؤ پھر، میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ امیرہ کے ترک کر کہنے پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ کاظم شاہ اپنے عالیشان کمرے میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ایک نہایت ہی اہم کال کے انتظار میں بے چین سا بیٹھا تھا۔ فون بجتے ہی اس نے نہایت بے تابی سے فوراً کال اٹھائی تھی۔ سوری سر، ہمیں میم کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی، وہ اچانک ہی غائب ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی سراغ نہیں ہے۔ کاظم شاہ نے سامنے سے ملنے والے جواب پر جبڑے بھینچ کر اپنا موبائل زور سے سامنے دیوار میں دے مارا تھا۔ وہ اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ آخر کہاں چلی گئی ہو تم؟ میں کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ پلیز واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میں پل پل مر رہا ہوں۔ کاظم شاہ کے لبوں نے بے آواز اس لڑکی کو پکارا تھا جس سے اسے دل و جان سے محبت تھی، مگر وہ اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ایک ملازم دروازہ نوک کرتا اس کے لیے چائے لایا تھا۔ کاظم شاہ نے درد سے پھٹتے سر کے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ پہلا سپ لیتے ہی نمک سیدھا اس کے گلے کو جا کر لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کپ سائڈ میں رکھتے ہوئے سامنے ہی ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں اڈیلتے لبوں سے لگایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سائڈ میں کھڑے اپنے ملازم کو قہربار نگاہوں سے گھورنے لگا، جو پہلے ہی اس کے تاثرات اور عمل پر گھبرایا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ملازمین کو ابھی اسی وقت یہاں میرے سامنے پیش کرو، فوراً۔ کاظم شاہ کی دھاڑ پر وہ بیچارہ ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر حویلی کے تمام ملازمین جمع تھے۔ وہ سب سر جھکائے کاظم شاہ کے سامنے خوف زدہ سے کھڑے تھے۔ نہ جانے کس بات پر ان سب کی پیشی لگی تھی۔ یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ کاظم شاہ کے غرانے پر وہ سب کانپتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس نے بنائی ہے یہ نمکین چائے؟ وہ جاہل انسان فوراً میرے سامنے لائے، ورنہ سب کو نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ کاظم شاہ کی دھاڑ پر وہ سب کانپ اٹھے تھے۔ وہ شاہ سائیں، یہ تو فاطمہ نے بنائی تھی، ایک ملازمہ منمنائی تھی۔ کون ہے فاطمہ؟ فوراً سامنے آئے۔ کاظم شاہ نے صوفے کی آن پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ جی وہ تو نیچے ہی ہیں کمرے میں، اسی ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا مطلب تمہارا نیچے کمرے میں ہے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ سب ملازمین کو جمع کرو وہاں؟ ہاں فخر؟ کاظم شاہ نے غصے سے سب کو گھورتے ہوئے اب کے خونخوار نگاہ پاس کھڑے 13 سالہ فخر پر ڈالی، جسے اس نے سب کو بلانے بھیجا تھا۔ فخر بیچارہ اس کے ڈر سے اسے یہ بھی نہ بتا پایا کہ فاطمہ اس کی بیوی ہے، ملازمہ نہیں ہے۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ کاظم شاہ کے حکم پر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ساتھ سر جھکائے سادہ سی ملازمہ جیسے ہی عام سے لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو لے کر اندر داخل ہوا تھا۔
وہ مجھ سے غلطی سے چائے میں نمک ڈل گیا، مجھے معاف کر دیں، میری طبیعت خراب تھی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ معصوم سی سہمی ہوئی نسوانی آواز پر کاظم وہ ملازمہ جیسے حلیے میں سر جھکائے اس کے سامنے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ کاظم شاہ کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر جوتا مارا ہو۔ اس نے ایک خونخوار نظر اپنے ملازمین پر ڈالی تھی، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں اور 3-4 فخر کی عمر کے لڑکے تھے جو کہ کاظم شاہ کے کام وغیرہ کرتے تھے۔ حویلی کے اندر مرد ملازم نہیں آتے تھے، مگر 12-13 سال کے چند لڑکے موجود رہتے تھے، کیونکہ کاظم شاہ کو اپنے کام کسی ملازمہ سے کروانا پسند نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم نے کیوں چائے بنائی میرے لیے؟ تمام ملازمین کہاں مر گئے تھے؟ کاظم شاہ نے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پھر ایک خونخوار نظر ملازماؤں کی اس فوج پر ڈالی جن کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوی کام کر رہی تھی۔ یہ میرا ہی کام ہے، آپ کی ماں کا حکم ہے کہ یہاں پر بہو کی حیثیت سے رہنا ہے تو کچن کے تمام کام کرنے ہوں گے۔ اس کی بات پر کاظم شاہ نے مٹھیاں بھیج کر مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اسے اپنی ماں پر افسوس ہوا تھا، ساتھ ہی اپنی لاپرواہی پر بھی غصہ آیا تھا۔ اس کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر اپنے معاملات میں الجھ کر وہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور حویلی میں اس کی ایک عدد بیوی بھی موجود ہے۔ تم سب کو کیا مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا گیا ہے؟ تم سب سے مل کر اگر کچن نہیں سنبھالا جاتا تو بتا دو، میں تمہیں فارغ کر کے کسی اور کو رکھ لیتا ہوں۔ کاظم شاہ نے اپنی ماں کا اور اپنا غصہ ان ملازمین پر اترتے ہوئے انہیں لتاڑا تھا، جس پر وہ سب ہی پریشان ہوتے اس سے معافی مانگنے لگے تھے، جبکہ یہ سب تو اس کی ماں کے حکم پر ہوا تھا۔ آج کے بعد میری بیوی کے معاملے میں لاپرواہی برتی گئی تو تم سب کو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں گا۔ اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ چائے پی کر تو منہ کا ذائقہ بگڑا تھا، مگر اپنی ہی بیوی کو ملازمہ کی حالت میں دیکھ کر تو کاظم شاہ کو مرچیں ہی لگ گئی تھیں۔ وہ سب حیران پریشان سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ نہ جانے ان کے مالک کو آج 1 ماہ بعد بیوی کی حیثیت کیوں یاد آئی تھی، ان سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ جبکہ فاطمہ بھی ہونک بنی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ تم یہیں رکو، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ان سب کو جاتا دیکھ کر فاطمہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جب اسے جاتا دیکھ کر کاظم شاہ بے اختیار اسے روک گیا۔ وہ الجھے ہوئے سنجیدہ انداز میں اس شخص کو دیکھنے لگی جس سے بڑا ہی گہرا تعلق تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ دیکھو، مجھے افسوس ہے اپنی غفلت پر اور اپنی ماں کی صفاقی پر۔ میں اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ بابا سائیں کے جانے کے بعد میں نے بمشکل خود کو سنبھالا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہر ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندھوں پر آ گیا تھا، اس لیے تمہارا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ مگر میرا یقین کرو، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم پر کوئی ظلم ہو، نہ ہی مجھے ماں سائیں سے ایسی امید تھی۔ تم میرے والد کی امانت ہو میرے پاس۔ ہاں، میں اپنے دل میں تمہیں بیوی کا مقام نہیں دے سکتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری اور اس حویلی میں میری بیوی کی ہی حیثیت سے رہو گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ حیرت انگیز سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس شخص کی اچھائی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیوں اس کے ساتھ اتنا اچھا بن رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی بنا پر آپ ایسی باتیں کریں۔ یہ رشتہ میرے نزدیک کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں۔ رہی بات آپ کی ماں کے ظلم کی، تو آپ لوگوں نے مجھے اس گھر میں پناہ دی ہے، جس کے بدلے میں ان کا ہر حکم مان لیتی ہوں۔ جتنا مجھے بیوی کی حیثیت سے دیکھنا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، یقین کریں میرے لیے یہ سب اس سے کہیں گنا زیادہ اذیتناک ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ فاطمہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسپاٹ سے انداز میں کہا تو کاظم شاہ حیرت سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کچھ دیر پہلی سہمی ہوئی سی کھڑی تھی، مگر اس کی مغرورانہ باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی چند لمحوں میں اس کی ذات سے بیگانگی کا اظہار کرتی اپنے غرور سے کاظم شاہ کا غرور خاک کر گئی تھی۔ اس کی باتیں اور بے باک انداز کاظم شاہ کو بے اختیار کسی کی یاد دلا گیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے ہمیشہ ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ مس فاطمہ، یہ جان کر اچھا لگا کہ اس رشتے کو لے کر ہم دونوں کے خیالات ایک جیسے ہیں، مگر آپ میرے لیے صرف میری بیوی نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ امانت ہیں جو میرے والد آخری وقت میں میرے سپرد کر گئے تھے۔ اس لیے آپ میری ذمہ داری ہیں اور مجھے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتنے پر افسوس ہے۔ میں آپ کے لیے اوپر والا پورشن سیٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ آج سے بلکہ ابھی سے یہیں پر رہیں گی، نیچے نہیں جائیں گی۔ ماں سائیں کا کوئی بھی حکم ماننا آپ پر لازم نہیں، اور نہ ہی آپ آج کے بعد ان کا کوئی حکم مانیں گی۔
میں چند ملازماؤں کا انتظام کرتا ہوں جو یہاں اوپر ہی آپ کے پاس رہیں گی۔ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میرا کارڈ اور پاسورڈ ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ کو کہیں بھی جانا ہو میرا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ کاظم شاہ نے پھر سے اسے جاتے دیکھ کر روکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، تو فاطمہ کچھ لمحے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتی رہی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے، مگر اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر وہ سر جھٹک کر وہ کارڈ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ کاظم شاہ ایک بار پھر دروازے کو گھور کر رہ گیا۔ اس کا انداز دیکھ کر ایک لمحہ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب کبھی اس کی عنایت قبول نہیں کرے گی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اسے غلط ثابت کر گئی تھی۔ اس نے اتنے مغرور انداز میں کارڈ اٹھایا تھا جیسے اس کی نسلوں پر احسان کر رہی ہو۔ کاظم شاہ پہلی بار اپنی بیوی کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ کر اس کی عجیب و غریب شخصیت میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی آج اسے شدت سے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ماضی کا وہ حسین واقعہ واضح ہوا تھا جس میں وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ یارم جلدی جلدی لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ ابھی لفٹ بند ہوتی کہ وہ مغرور حسینہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ یارم نے اسے دیکھتے ہی منہ بسورا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ لفٹ چلتے ہوئے اچانک ہی جھٹکا کھا کر رک گئی تھی۔ پاس ہی کھڑی امیرہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ! یارم تو آرام سے کھڑا رہا تھا لیکن امیرہ بری طرح پینک ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے بٹنز پریس کرتی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ یارم البتہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا، جو ویسے تو ہر وقت بھوکی شیرنی بنی رہتی تھی لیکن اس وقت چھوٹی بچی بنی بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ پلیز ریلیکس رہیں میم، شاید لائٹ چلی گئی ہے، ابھی جنریٹر آن کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یارم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نخریلی سی لڑکی کو تسلی دی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ امیرہ نے بے اختیار اس کا بازو زور سے پکڑتے روندی ہوئی آواز میں بچوں کی طرح کہا تو یارم اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری نیلی آنکھوں میں معصومیت لیے اس کی جانب دیکھتی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ وہ جوان سالہ بھرپور مرد اس کمسن حسینہ کی خوبصورت آنکھوں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہمیشہ اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، مگر آج وہ اس کا سب کچھ چرا گئی تھی۔ شش، سب ٹھیک ہو جائے گا، میری طرف دیکھیں، ایک لمبا گہرا سانس لیں۔ یارم اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے بولا تھا۔ امیرہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ ماسک اتار دیں، آپ کچھ بہتر فیل کریں گی، یارم نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنا ماسک اتارنے ہی لگی تھی جب دروازہ کھل گیا تھا۔ امیرہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی، مگر اس کا پینڈنٹ مقابل کے کوٹ کے بٹن میں پھنس گیا تھا، جسے جلدی سے نکالتے خود کو سنبھال کر ایسے وہاں سے نکلی تھی جیسے یارم کو جانتی ہی نہ ہو، اور وہ حیران سا اس گرگٹ کی مانند بدلتے ہوئے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی جلدی رنگ بدلا تھا کہ وہ حیران پریشان سا رہ گیا تھا۔ کاظم شاہ جو کہ خود ایک بزنس مین تھے، اس نے حال ہی میں اپنا ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا تھا۔ اس کے والد ایک زمیندار تھے اور وہ زیادہ تر اپنی زمینوں اور فارمز میں ہی مصروف رہتے تھے۔ کاظم شاہ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر میں نیا بزنس شروع کیا تھا۔ چند ماہ ہی گزرے تھے جب اس کی کمپنی کا ضروری ڈیٹا چوری ہونے کے سبب اسے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے ڈاکیومنٹس چوری ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ مسٹر الطاف کو ہی ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی پہچان بدل کر مسٹر الطاف کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ اب اس معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خود ہی سب کا پتہ لگانے کا تہیہ کیا تھا۔ وہ یارم کے نام کے ساتھ اس آفس میں کام کرنے لگا تھا۔ اسے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا بزنس کی دنیا میں قدم رکھے ہوئے، اس لیے اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ مسٹر الطاف بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ویسے تو کاظم شاہ بھی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ ان کی گاؤں میں کئی ایکڑ آبائی زمین و باغات تھے، مگر بزنس میں وہ نیا تھا، اس لیے مسٹر الطاف جو کہ کئی سالوں سے بزنس کر رہے تھے، وہ بزنس کی دنیا میں کاظم شاہ سے بہت آگے تھے، بلکہ پورے ملک کی بہترین کمپنیوں میں ان کی کمپنی کا شمار ہوتا تھا، جبکہ کاظم شاہ نے کچھ عرصہ پہلے ہی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اسے مسٹر الطاف کافی نرم دل اور انصاف پسند انسان لگے تھے۔ اسے چند ہی دن ہوئے تھے آفس جوائن کیے جب انہی دنوں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور آفس ان کی بیٹی نے سنبھال لیا تھا۔ وہ لڑکی ایک تو بہت ہی کم عمر تھی، اوپر سے بلا کی مغرور اور ضدی تھی،
اس نے کاظم شاہ کو چند ہی دنوں میں زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جدی پشتی رئیس زادہ تھا، ایسے میں اپنے سے کم عمر اس چھٹانک بھر کی لڑکی کا حکم چلانا، طنز کرنا اسے بری طرح چبھتا تھا، مگر کیونکہ اسے ابھی کوئی ثبوت نہیں ملے تھے اس لیے کاظم شاہ کے کہے کے مطابق وہ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شاید زندگی کو اس پر رحم آ گیا تھا کہ اس کا امتحان کچھ حد تک ختم ہو گیا تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ کاظم کی ماں گھٹنوں کی مریض تھیں، وہ اوپر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ اب کافی پرسکون سی تھی۔ کاظم نے 3-4 ملازمہ اس کے لیے مختص کر دی تھی جو اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ کاظم شاہ کے کارڈ کے ذریعے اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک نیا موبائل آرڈر کیا تھا۔ اس کا پرانا موبائل اس سے ٹوٹ گیا تھا اور کاظم کے والد جلدی میں نکل گئے، وہ ان کو موبائل کا بتا ہی نہ سکی۔ یہاں ملازماؤں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے۔ اپنی پرانی سم ڈالتے اس نے سب سے پہلے اپنے والد کو کال کی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کا نمبر بند تھا۔ فاطمہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ وہ اپنے والد کے سوا کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ جن سے بچ کر یہاں چھپی ہوئی ہے ان کے ساتھ کون کون شامل ہے۔ اس کی ایک خالہ تھی جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی، مگر اس کا نمبر اس کے پرانے موبائل میں سیو تھا جو کہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے کسی بھی طرح ان سے رابطہ کرنا تھا، اب صرف وہ ہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اس کے والد نے اسے اپنے جس دوست کے سپرد کیا تھا وہ اب نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اس لیے وہ یہاں اس حویلی میں رہنے پر مجبور تھی۔ اسے لگتا تھا اس کے والد جلد ہی ان معاملوں سے نمٹ کر اسے یہاں سے لے جائیں گے، مگر 1 ماہ گزر گیا تھا اور ان کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کاظم شاہ کو مسٹر الطاف کے آفس سے تو کچھ نہ ملا، الٹا وہ ان کی معصوم سی نکچڑی بیٹی کی خوبصورت آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا۔ لیکن تحقیقات سے اسے اپنے آفس میں وہ غدار مل گیا تھا جس نے ڈاکومنٹس چرائے تھے۔ اس نے اصل گناہ گاروں کی نشاندہی کر دی تھی۔ کاظم شاہ کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اب یہ آفس اور جاب چھوڑ دی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے اصل مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر وہ امرا کے روبرو اب اپنی اصل پہچان کے ساتھ آئے گا۔ اسے یہ تمام معاملہ سمیٹنے میں 4-5 دن لگ گئے تھے۔ وہ جب فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے ایمرجنسی میں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ حویلی واپس آیا تو انہوں نے اس فاطمہ نامی لڑکی کو اس کے سامنے کر دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور اب سے یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ سادہ سے برینڈڈ سفید فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس اس لڑکی کے سر پر یوں ہی سرخ دوپٹہ اڑھا کر اسے کاظم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے والد جو ایک دیندار انسان تھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ غیر ملک گئے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے تھے۔ کاظم شاہ پر اپنے والد کی موت کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ انہی معاملات میں الجھ کر شہر جا ہی نہ پایا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کا ہوش تھا۔ 3 ہفتوں بعد جب وہ واپس گیا تو معلوم ہوا کہ مسٹر الطاف کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کمپنی بورڈ آف ممبرز کے ایک فرد نے سنبھال لی ہے۔ اس سب میں امرا کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کاظم شاہ نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ نہ جانے کہاں گئی تھی۔ اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میڈیا سے لے کر کمپنی میں بھی ماسک پہن کر رکھتی تھی، اس لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ نہ ہی اسے ڈھونڈنا آسان تھا، سوشل میڈیا پر بھی اس کی کوئی تصویر نہیں ملتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مسٹر الطاف کے بہت سے دشمن تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اس سب سے بچانے کے لیے اس کی پہچان دنیا سے چھپا کر رکھی تھی۔ وہ ابراڈ میں پڑھتی تھی، یہ تو اپنے والد کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ ان کے پاس آ کر زبردستی ہی ان کی جگہ کمپنی سنبھال رہی تھی، مگر اب ان کی موت کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کاظم شاہ نے بھی اپنی ساری طاقت لگا دی تھی مگر اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ کاظم شاہ تھکا ہارا سا رات کے دوسرے پہر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اوپر آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا جب سامنے والے کمرے کی لائٹ رات کے اس وقت آن دیکھ کر وہ بے اختیار اس کمرے کی جانب آیا تھا۔ بھلا رات کے اس پہر کون جاگ رہا تھا؟ یہ کمرہ اس کی بیوی کا تھا، وہ جانتا تھا، جسے اس دن کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ خود ہی اس کے تمام معاملات کا خیال رکھتا تھا۔ ملازمین کو بھی وہ وقتاً فوقتاً اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا رہتا تھا اور اپنی ماں کو بھی اس سے دور رہنے کا بول چکا تھا۔ ہاں، اس لڑکی نے حیرت انگیز طور پر اس کی عنایتوں پر جھوٹے منہ بھی شکریہ ادا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کے کارڈ سے وہ اچھی خاصی شاپنگ کر چکی تھی۔ کاظم شاہ کی مکمل توجہ آج کل امرا کو ڈھونڈنے پر تھی، اور یہ رشتہ تو اس کے لیے بھی بوجھ کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے اس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آج اس وقت اس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے آتی
ہلکی سی روشنی اسے بے اختیار اس کی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ پورا پورشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے باعث وہ مدھم سی روشنی بھی واضح ہو رہی تھی۔ کاظم شاہ دروازہ نوک کرتا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کاظم شاہ کو حیرت ہوئی، وہ رات کے اس پہر بھلا کیوں شاور لے رہی تھی؟ وہ یوں ہی کمرے میں نظر گھما کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تھا، جب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے لینس کیس کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آتے اس نے بے اختیار وہ لینس کیس اٹھا لیا۔ ابھی وہ کھولتا کہ اچانک دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ کاظم شاہ نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ شاید اسے دیکھ کر دوبارہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے بری طرح لب بھینچے تھے۔ وہ کوئی نامحرم تو نہ تھا جو وہ لڑکی ایسے بیہیو کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بے اختیار ناگواری آئی تھی۔ اس نے خود پر ہی لعنت بھیج کر دروازے کا رخ کیا تھا۔ وہ بھی باہر نکلتا کہ اس کی نظر اچانک بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے لگا جیسے بیڈ پر کچھ چمکا ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کر بیڈ کی جانب آیا۔ ذرا جھک کر دیکھا تو وہ کسی پینڈنٹ کی چین تھی، جو کہ تکیے کے نیچے سے ذرا سی واضح ہوتی چمک رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھایا تو وہ پینڈنٹ واضح ہوا تھا، جسے دیکھ کر کاظم شاہ بے اختیار ساکن ہوا تھا۔ اس پینڈنٹ کو وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہی تھا جو امرا ہر وقت پہن کر رکھتی تھی، جو اس دن اس کے کوٹ میں اٹکا تھا۔ اس نے بے اختیار نظر گھما کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے لینس کے کیس کو دیکھا اور پھر واش روم کے بند دروازے کو۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی سچ ہے۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود ہے، وہ امرا ہی ہے۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے غلط فہمی بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ بغیر کسی پختہ ثبوت کے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ فاطمہ، باہر آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے، اس نے نارمل انداز میں واش روم کے دروازے کے پاس آ کر کہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے نہاتے وقت لینس نہیں پہنا ہوگا، شاید اس لیے وہ اسے دیکھ کر دوبارہ اندر چھپ گئی تھی۔ وہ ایک بار اسے دیکھ کر کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ان لینس کے پیچھے وہ خوبصورت آنکھیں چھپی ہیں جن سے اسے محبت ہے۔ کیا اس کی بیوی فاطمہ ہی امرا ہے؟ میں نہا رہی ہوں، اندر سے اس کی سہمی ہوئی سی آواز آئی تھی۔ کاظم شاہ بے اختیار لب بھینچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہا کر باہر آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کاظم شاہ کے کہتے ہی اندر کھڑی فاطمہ نے بے اختیار لب کاٹے تھے۔ نہ جانے یہ شخص رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ آج ہی وہ کمرہ اندر سے لاک کرنا بھول گئی تھی اور وہ شخص اس کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ ہم صبح بات کریں گے، رات کے اس وقت آپ کا یہاں ہونا ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اس کی بات پر کاظم شاہ نے اپنی کنپٹی مس لی تھی۔ ایک بات تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی صورت باہر نہیں آئے گی جب تک وہ یہاں موجود ہے، اس لیے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کا موبائل سامنے سائڈ ٹیبل پر دیکھ کر اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر ان لاک کیا تھا۔ یہ موبائل اس نے کچھ دن پہلے ہی خریدا تھا۔ وہ جانتا تھا مگر سم نہیں خریدی تھی، نہ ہی وہ کسی سے سم لے سکتی تھی، شاید وہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ کاظم شاہ نے اس کے موبائل سے اپنے نمبر پر کال کرتے اپنا نمبر وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، ہم صبح بات کریں گے۔ کاظم شاہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے امرا نے شکر کا سانس لیتے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ڈرتے ڈرتے سر باہر نکالا تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ جلدی سے باہر آ کر کمرے کا دروازہ لاک کر گئی تھی۔ کاظم شاہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے کسی کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ہاں سنو، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے پتہ کر کے بتاؤ کس کا نمبر ہے اور اس کی تمام ڈیٹیل سینڈ کرو مجھے۔ کاظم شاہ نے سامنے والے کو کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ وہ اب بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ جب آئی تھی تو اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس اور شولڈر بیگ تھا، جس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ اور ڈاکومنٹس ہوں۔ اس نے وہ یقیناً کہیں چھپا کر رکھے ہوں گے، شاید اپنے کمرے میں جہاں وہ رہتی ہے۔ اسے اس کے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی، یقیناً اسے وہاں سے کچھ ایسا ضرور ملے گا جو اس کی اصل پہچان ظاہر کرے۔ امرا الطاف صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ الطاف صاحب ملک کے ایک نامور بزنس مین تھے۔ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن تھے۔ ان کی بیوی بھی انہی دشمنوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کی خالہ کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا۔ وہ وہیں رہی، وہیں پلی بڑھی تھی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کی وجہ سے ہی اسے ہمیشہ سے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ امریکہ میں وہ ایک گمنام علاقے میں رہتی تھی، وہاں پر بھی وہ اپنی خالہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور جب کبھی پاکستان آتی تو اس کے ساتھ گارڈز کی ایک فوج ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کا چہرہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا تھا، نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی پریس پر۔
اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی چھٹیوں میں اپنے والد سے ملنے پاکستان آئی تھی۔ جب ان کی طبیعت بگڑنے پر وہ ضد کرتی وہیں پر رک گئی تھی۔ اس کے والد اپنے آفس کو لے کر کافی فکر مند تھے، اس لیے امیرہ نے انہیں بتائے بغیر آفس جوائن کر لیا اور ان کے مینیجر اور سیکرٹری کو بھی منع کر دیا۔ سب صحیح جا رہا تھا، اس کے والد آہستہ آہستہ ریکور ہو رہے تھے، جب ایک دن اچانک انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے وہاں سے بھاگ جانے کا بولا۔ انہوں نے جو اتنے عرصے سے اپنی بیٹی کو اپنے دشمنوں سے دور رکھا ہوا تھا، اس کی یوں منظر عام پر آنے والی بے وقوفی نے ان کی تمام محنتوں پر پانی۔ وہ خود بستر مرگ پر تھے، ان میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی حفاظت کر پاتے۔ ان کا کہنا تھا انہیں اپنے آس پاس کسی بھی فرد پر بھروسہ نہیں ہے، اس کے ارد گرد چلتا کوئی بھی شخص اس کے دشمنوں کے ساتھ مل سکتا ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی شخص وفادار نہ تھا۔ ان کی کمپنی کے بورڈ ممبرز سے لے کر ان کے گارڈز تک کوئی بھی کسی بھی وقت بک سکتا تھا۔ پہلے بھی جب وہ ایک بزنس ٹرپ پر گئے تھے تو ان کے ایک گارڈ نے غداری کرتے ہوئے ان کی بیوی کو مروا دیا تھا۔ اب جب تک وہ صحت مند رہے تب تک اپنی بیٹی کی ہر صورت حفاظت کرتے رہے، مگر اب وہ اکیلی تھی اور پھر منظر عام پر آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ایک دوست کے ساتھ بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ٹھیک ہو کر بہت جلد اسے واپس بلا لیں گے۔ وہ اسے ملک سے باہر بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ انہوں نے اس دن امیرہ کو بتایا کہ اس کی حفاظت کی خاطر انہوں نے بچپن میں ہی اس کا نکاح کر دیا تھا اپنے اسی دوست کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ اب ان کے ساتھ جائے گی۔ انہیں اپنے دوست کے سوا کسی پر یقین نہیں، وہ وہاں صرف رہے گی، اور جب تک وہ نہ بولیں وہ نہ تو واپس آئے گی نہ ہی ان سے رابطہ کرے گی۔ امیرہ اپنا حلیہ بدل کر وہاں سے نکلی تھی۔ ان انکل نے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس رات امیرہ اپنے سامنے اپنے آفس کے ورکر کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر حیران پریشان ہوئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے بھیس بدلتے ہوئے آنکھوں پر لینس لگائے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ اسے پہچان لیتا۔ اس شخص کی اس نے ہمیشہ بے عزتی کی تھی، اب اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو آفس میں اس کی باس بن کر اسے ذلیل کرتی تھی، تو وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ اب میرا بھی یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ مقابل نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسے کمرے سے نکال کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ اس کی ماں نہایت ہی خرناٹ عورت ثابت ہوئی تھی۔ کبھی کبھی امیرہ کو لگتا تھا کہ وہ شاید اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ لیتی ہیں اس سے، یا شاید یہ سب وہ خود ہی کروا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو۔ امیرہ نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، یہاں پر اس کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک ہوتا رہا تھا۔ ایک تو اچانک باپ سے دوری، پھر کسی اور کے رحم و کرم پر اس قدر زیادتی، وہ ساری رات روتی رہی تھی، مگر شاید یہ اس کے غرور کی سزا تھی۔ اس نے کبھی اپنے ورکرز کو انسان نہیں سمجھا تھا، وہ بہت حقارت سے دیکھتی تھی انہیں، چاہے وہ گھر کے سرونٹ ہوں یا آفس ورکرز، وہ خام خام میں بغیر سوچے سمجھے انہیں ذلیل کر دیا کرتی تھی۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے غرور میں نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہاں کی ملازمائیں جب کاظم شاہ کی والدہ سے چھپ کر اس کی مدد کرتی تھی تو وہ اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ایک ماہ یہاں اس نے بہت اذیت میں گزارا تھا، پھر اچانک کاظم شاہ سے ہونے والے سامنے پر سب کچھ بدل گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ واقعی اس کے ساتھ اچھا بن رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اس کے والد اسے پیار سے فاطمہ بلاتے تھے، اس کا پورا نام امیرہ فاطمہ تھا، اس لیے کاظم کے والد نے بھی اس کا تعارف اسی نام سے کروایا تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا تھا اور اس کے والد نے جن پر بھروسہ کیا وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے والد سے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اب وہ کسی طرح اپنی خالق تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر ان کا نمبر اسے یاد نہیں تھا۔ کل رات کو اچانک کاظم شاہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے لینس نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ہاں، یہاں سب کو یہی لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہی ہیں۔ شکر تھا کہ وہ چلا گیا تھا، نہ جانے وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اس نے بیڈ پر گرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آج تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ شخص اتنا امیر، اتنی بڑی حویلی کا مالک ہو کر ان کی کمپنی میں کام کیوں کرتا تھا۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا تھا کہ کہیں یہ بھی اس کے والد کے دشمنوں میں سے تو نہیں تھا، مگر پھر اس کا دل اس سوچ پر انکاری تھا۔ ایک تو اس کے والد نے خود اسے یہاں بھیجا تھا، اور دوسرا مقابل کو دیکھ کر اسے جیسے یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر پھر وہ کیوں ایک معمولی سا ورکر بن کر ان کی کمپنی میں کام کرتا رہا، اس کی ڈانٹ پھٹکار سنتا رہا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ ماننا نہیں چاہتی تھی مگر اس کا دل بدل رہا تھا۔ شاید یہ مقابل کی عنایتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا یا پھر اس شخص کا سحر تھا۔ اس شخص کے ذکر پر ہی اس کا دل کسی الگ ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور پھر ان دونوں کا ماضی میں جو تعلق تھا وہ بالکل بھی خوشگوار نہ تھا۔ پھر یہاں آ کر وہ اس شخص کی مغرور و غسیلی طبیعت دیکھ چکی تھی۔ اگر کبھی وہ جان جاتا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اس پر روب جھاڑتی تھی تو نہ جانے کیا کر گزرے۔ کاظم شاہ کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فاطمہ کے لیے مخصوص کی گئی ملازمہ سے اس کی دن بھر کی روٹین پوچھی تھی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہے، کھانا وغیرہ بھی وہی منگوا لیتی ہے۔ اب کاظم شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کے کمرے کی تلاشی لے سکتا ہے۔ وہ بے شک اس کی بیوی تھی مگر ان دونوں کے درمیان ایسی بے تکلفی ہرگز نہ تھی کہ وہ یوں دھڑلے سے اس کے کمرے میں جا سکتا۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ملازمہ کو کہتے ہوئے اس کے رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ وہ سم کسی اور شخص کے نام تھی اور وہ ایک پرائیویٹ نمبر تھا جس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملی تھیں۔ اب بس یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ آدھی رات کو آج پھر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا لاک ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ پرسکون سی بستر پر سوتی نظر آئی تھی۔ کاظم شاہ نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے معصوم سے چہرے پر ڈالی جو بچوں کی طرح تکیہ سینے سے لگائے سو رہی تھی، پھر اس کی کبرٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پوری کبرٹ تلاش کرتے ہوئے اسے بالآخر ایک کارڈ وائلٹ ملا۔ اس نے بے تابی سے اس میں سے سب سے اوپر ہی اس کی تصویر کے ساتھ اس کا آئی ڈی کارڈ تھا جہاں سائیڈ میں اس کا نام تحریر تھا، امیرہ فاطمہ۔ کاظم شاہ نے بے یقین نگاہوں سے اس کارڈ پر لکھا نام پڑھا تھا۔ ولدیت میں مسٹر الطاف کا نام دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلا تھا۔ وہ اب سامنے بیڈ پر لیٹی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی خاطر وہ دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پاگلوں کی طرح دن رات چپے چپے کی خاک چھان رہا تھا۔ وہ یہاں اسی کے گھر میں اسی کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کے والد ایک سیدھے سادے سے زمیندار تھے، ان کا بزنس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کاظم شاہ شروع سے ہی اسٹڈیز کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری رہا تھا، اس لیے وہ اپنے والد کے دوستوں کو نہیں جانتا تھا، خاص طور پر جو کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ پھر واپس آ کر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو تمام معاملات خود ہی دیکھے۔ اس کے والد کو نہ ان معاملات کی سمجھ تھی نہ کاظم شاہ نے انہیں اس سب میں ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ الطاف صاحب اس کے والد کے دوست ہیں۔ پھر الطاف صاحب نے بھی کاظم شاہ کو بچپن میں دیکھا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ کاظم شاہ چلتا ہوا اب اس معصوم حسینہ کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بے اختیار اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس کی محبت اس کی محرم بن کر اس کے پاس تھی۔ کاظم شاہ کا دل جیسے کتنے عرصے بعد پرسکون ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا جن کے پیچھے چھپی خوبصورت آنکھیں اسے اپنا دیوانہ بنا گئی تھیں، پھر وہیں اس کے پاس لیٹتے آنکھیں موند لی تھیں۔ اگلی صبح میرا کی آنکھ کھلی تو اپنے بے حد قریب اس حسین نوجوان کو دیکھ کر وہ بے اختیار چیخی تھی، جس پر کاظم شاہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اور پھر وہ خوبصورت آنکھیں جن کو دیکھنے کے لیے کتنے عرصے سے بے چین تھا وہ اس کے روبرو ہوئی تھیں۔ اب میرا مقابل کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں نکلتا اپنا نام سن کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ فوراً آنکھیں موند گئی تھی۔ تم نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی امیرہ ہو؟ میں نے کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھا تھا مگر تم تو پہچانتی تھی مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ میں کیا بتاتی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس نے آپ کو ذلیل کیا تھا ماضی میں۔ امیرہ اس کے شکوے پر بے اختیار بول اٹھی۔ نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں وہ سب، تمہاری خوبصورت آنکھوں نے ایسے مجھے سحر میں جکڑا کہ میں سب کچھ بھول گیا، بس یہ خوبصورت آنکھیں ہی یاد رہیں۔ کاظم شاہ کے محبت سے کہنے پر وہ چنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے میں نے شادی کی رات تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، پتہ ہے وہ کون ہے؟ کاظم شاہ نے بے اختیار پوچھا تو امیرہ نے منہ بسورا۔ مقابل کا ٹھنڈا ریاکشن اسے بھی نارمل کر گیا تھا۔ وہ تم ہو امیرہ، اس دن لفٹ میں تمہاری آنکھوں کی معصومیت پر میں فدا ہو گیا تھا، تم نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ کاظم شاہ کے اعتراف پر امیرہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ اعتراف محبت اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ کاظم شاہ کے سوال پر وہ بے اختیار سر جھکا گئی، پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر اپنا سر اٹھایا۔ آپ تو اتنے امیر ہیں، پھر ہماری کمپنی میں جاب کیوں کرتے تھے؟
اپنے ذہن میں کتنے ہی دنوں سے چلتا سوال آج اس نے پوچھ ہی لیا تھا، جس پر کاظم شاہ نے اسے مسکرا کر وہ تمام کہانی سنائی جس کی وجہ سے وہ اس سے مل پایا تھا۔ کاظم، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے لے جائیں گے یہاں سے، مگر وہ نہیں آئے۔ کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ اس کے معصوم سے انداز پر کاظم شاہ کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ اسے تو لگتا تھا وہ جانتی ہوگی۔ دیکھو امیرہ، تمہیں بہت صبر سے کام لینا ہوگا۔ تمہارے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کاظم شاہ کے انکشاف پر وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر جو روئی کاظم شاہ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کاظم شاہ نے اس کے والد کی پراپرٹی اور کمپنی امیرہ کو واپس دلوائی تھی اور ان کے تمام مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ ان دونوں نے ہی بہت کچھ سہا تھا، مگر بدلے میں ایک دوسرے کو پایا تھا۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور